لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ماہ ربیع الاول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد اور ولادت کے حوالے سے جشن منانا اور خوشی منانا یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا ایک مزاج ہے اور ایک طبیعت ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اور دین اسلام نے اگر کسی نیکی کے لیے، کسی عبادت کے لیے مسلمانوں کو دین دیا ہے تو اس عبادت کے لیے تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی عبادت کے لیے تاریخ دی ہے تو اس عبادت کے لیے دن کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانان اسلام پوری دنیا کے اندر نماز جمعہ کو ادا کرتے ہیں اور خطبہ جمعہ وہ سنتے ہیں۔ خطبہ کے لیے اور اس نماز کے لیے شریعت اسلامیہ نے، دین اسلام نے ہم کو دن دیا ہے اور وہ دن جمعے کا دن ہے۔ اگر دنیا کا کوئی انسان بھی جمعے کے علاوہ ہفتے کو، اتوار کو، سوموار کو، منگل کو، بدھ کو یا جمعرات کو مسجد میں آئے، ممبر پر کھڑا ہو اور لوگوں کو بلائے کہ آئیے اور آ کر خطبہ سنیے اور اس کے بعد نماز ہوگی، اور وہ دلیل یہ دے کہ پچھلے ماہ ہم نے آج ہی کی تاریخ کو خطبہ سنا بھی تھا اور نماز ادا کی تھی، تو بتائیے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کی اس دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار؟ کوئی تیار نہیں۔ جواب آئے گا کہ اللہ کے بندے، اس عبادت کے لیے شریعت اسلامیہ نے تاریخ نہیں دی بلکہ دن دیا ہے، اور دن جمعہ کا ہے۔ تاریخ بدلتی رہتی ہے، دن ایک ہی رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز عید الفطر ہے تو اس عبادت کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہم کو تاریخ دی ہے، دن نہیں دیا۔ تاریخ کون سی ہے؟ شوال کی 1 تاریخ۔ اب دنیا کا کوئی انسان بھی ہفتے کا دن، اتوار کا دن، سوموار کا دن، منگل کا دن، بدھ، جمعرات یا جمعے کے دن کو خاص کرے، لوگوں کو کہے آئے میدان کے اندر اکٹھے ہو اور نماز عید کو ادا کریں، دلیل یہ دے کہ گزشتہ برس ہم نے نماز عید آج کے دن ادا کی تھی، تو دنیا کا کوئی بھی انسان اس کی اس دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جواب آئے گا کہ نماز عید الفطر کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہم کو تاریخ دی ہے، دن نہیں دیا۔ تاریخ ایک رہتی ہے، دن بدلتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کسی عبادت کے لیے شریعت اسلامیہ نے دن دیا ہے تو وہاں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں، اگر تاریخ دی ہے تو دن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ولادت کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے شریعت نے، اسلامیہ نے ہم کو کیا دیا؟ تو صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ولادت اور میلاد کے حوالے سے دین اسلام نے اور سنت مطہرہ نے ہم کو دن دیا ہے، تاریخ نہیں دی۔ آپ سے سوال ہوا، صحیح بخاری میں حدیث، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتائیں کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، جو جواب ارشاد فرمایا، تمام مکتبہ فکر کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ آپ نے کہا تھا میں سوموار کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار کا دن میرا یوم ولادت ہے۔ حضرات، جب یوم ولادت کے لیے، جب میلاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دن دیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانان اسلام تاریخوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور تاریخ کے پیچھے بھاگ کر اس دن کو منایا جاتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ضرور منانا چاہیے، آپ کے میلاد کی خوشی ضرور منانی چاہیے، لیکن ربیع الاول کی تاریخ کے پیچھے نہیں بلکہ ہر ہفتے کی سوموار کے دن کو یہ خوشی منانی چاہیے، جو کہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔